الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنامذر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بسنته وحيانا وإياكم على محبته وتوفانا وإياكم على ملته وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه وكرمه ورأفته إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. زارو قطار رونے کی آوازیں آ رہی تھی. میں اس جگہ گیا جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک وہ فرشتہ جو کبھی آسمانوں میں ہوا کرتا تھا اب وہ وادی کوہ قاف کے ایک مقام پر زارو قطار رو رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا تم تو وہ فرشتے ہوا کرتے تھے جو فلاں مقام پر رہا کرتے تھے آسمانوں میں؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی فرشتہ ہوں جو فلاں مقام اور فلاں کام پر اللہ کی طرف سے لگایا گیا تھا. بولے پھر یہاں کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ اس فرشتے نے جواب دیا مجھے یہ سزا کے طور پر آسمانوں سے نکال دیا گیا ہے اور میں یہاں اسی وقت سے اللہ کو منانے کے لیے رو رہا ہوں. حضرت جبرائیل فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ لیلۃ المعراج میں یعنی شب معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آسمانوں کی طرف سے ہوا تو میں نے حضور کے لیے جو تعظیمی توجہ دینی تھی اس توجہ کو میں نے نظر انداز کر دیا. یعنی حضور کا قافلہ گزرا تو میں نے خاص کوئی توجہ نہیں دی. اس کے بعد اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو آسمانوں سے نکال کر نیچے بھیج دو. اے جبرائیل اسی وقت سے میں آسمانوں سے نکال دیا گیا ہوں اور زمین پر بھیج دیا گیا ہوں. میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے کہ جب حضور کی سواری گزری تھی تو میں نے توجہ کیوں نہیں دیا تھا. اے جبرائیل آپ سید الملائکہ ہو فرشتوں کے سردار ہو اللہ کی بارگاہ میں جانا تو میری گزارش پیش کرنا کہ مجھے اپنے اس عمل پر شرمندگی ہے تاکہ اللہ مجھے معاف فرما دے. حضرت جبرائیل حضور کا یہ قصہ بیان فرما رہے تھے اور پھر کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اس فرشتے کی عرضی کو رکھ کر یہ عرض کیا کہ اے اللہ اس فرشتے کو اپنے اس عمل پر بڑی پریشانی اور شرمندگی ہے. اے اللہ وہ معافی کا طلبگار ہے. تو اللہ رب العزت نے معافی دینے کی بات کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے نبی کی سواری گزری تھی تو اگرچہ وہ توجہ نہیں دیا تھا لیکن اب اس کو معافی چاہیے تو اس سے کہہ دو کہ میرے نبی پر درود بھیجا کرے. جامع صغیر کی یہ حدیث ہے. جبرائیل آ کر اس فرشتے سے کہتے ہیں
کہ اے فرشتے تیری بات میں نے اللہ کے پاس رکھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تجھے معافی چاہیے تو اس کے حبیب پر درود بھیجا کر. فرشتے نے فوراً درود بھیجنا شروع کر دیا، چونکہ جب آسمانوں سے نکال کر کے زمین پر بھیجا گیا تھا تو اس کے پر جل گئے تھے، اس کی نورانیت میں کمی آ گئی تھی. لیکن جو وہ درود پڑھتا چلا گیا ہے، حضرت جبرائیل فرماتے اس کے پر آنا شروع ہو گئے، اس کی نورانیت آنا شروع ہو گئی اور اللہ نے اسے معافی دے دی. پھر اس کو آسمانوں میں بلا دیا گیا. یہ پورا قصہ حضرت جبرائیل حضور کے سامنے پیش فرماتے ہیں. تو پھر اس حدیث سے درود شریف کی فضیلت امت مسلمہ کو ملتی ہے کہ جب کوئی غلطی کسی نے کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں کمی نہ کر یا بے توجہی کر کے، تو اس کا کفارہ نبی پر درود بھیج کر کے ہی پورا ہوا ہے. تو اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں کمی لا رہے ہیں، ان کے راستے پر چلنے میں کمی لا رہے ہیں، ان کے احکام کے ماننے میں کمی لا رہے ہیں، ان کے فرمودات پر عمل کرنے میں کمی لا رہے ہیں، تو یقیناً اللہ کے نبی پر درود بھیج کر کے ہی ہم اپنے زندگیوں میں سکون بھی لا سکتے ہیں، عافیت بھی لا سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو بھی بلا سکتے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پر درود بھیجنے کا دن رات ماحول اور وظیفہ اپنے زندگی میں رکھیں. جب اٹھیں تو نبی پر درود بھیجیں، جب سوئیں تو نبی پر درود بھیجیں. جب کاروباری مرحلوں میں اکیلے بیٹھے ہوں تو نبی پر درود بھیجنے کا ماحول بناتے رہیں. جب کہیں اکیلے ٹہل رہے ہوں تو نبی پر درود بھیجتے رہیں. آپ ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجیں گے، اللہ آپ پر 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل فرمائے گا. آپ ایک مرتبہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں. آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، سکون و عافیت کی زندگی بھی بسر ہوتی ہے، نا اتفاقیاں، ٹینشن، غم دور ہوتے ہیں. اور یقیناً درود شریف پڑھنے کی برکت کل یوم محشر یوں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ ملے گی. جب آپ کے قرب میں جگہ ملے گی تو یقیناً آپ کی نظر شفاعت بھی اس کو حاصل ہوگی. اللہ کرے اللہ ہم تمام کو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شب معراج 27 رجب المرجب کی رات ہے، جس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی بلایا، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر ہوئی. لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت جہنم، تمام چیزوں کو دکھایا گیا. سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جتنی چیزیں وہاں بنی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا تھا جہاں حضرت جبرائیل امین فقط جا سکتے تھے اور اس کے بعد وہاں جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے تھے. اس جگہ پر بھی حضور کو بلایا گیا اور اس جگہ سے آگے بھی حضور کو بلایا گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جو سیر ہے، جس کو اللہ نے اسرا فرمایا، اس کا ذکر قرآن شریف کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت یعنی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں موجود ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس سیر کا ذکر قرآن میں ہے، پوری امت کا اجماع ہے. اگر اس بات کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد کا جو ذکر ہے وہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضور نے پھر بتایا کہ میں پہلے آسمان پہ گیا تو کس سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر گیا تو کس سے ملاقات ہوئی. صحیح مسلم، صحیح بخاری میں بھی یہ احادیث موجود ہیں، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے. جس کا انکار کرنے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے.
الغرض حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے شب معراج میں جانا۔ 27 رجب المرجب کی رات تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کو حضرت جبرائیل کے سرپرستی میں بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ لیکن اس کے لیے پہلے کچھ کرنا تھا جو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل حضور کو جگاتے ہیں، جگانے کا انداز کیا ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر حضور کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا، جبکہ حضور فرماتے ہیں میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ ہم اور آپ جب سوتے ہیں اور سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم وضو کر لیں۔ بغیر وضو کیے ہم سو کر اٹھنے کے بعد نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکم حضور کے لیے نہیں تھا، یہ مسئلہ حضور کے لیے نہیں تھا، کیونکہ ہم جو سوتے ہیں وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میری صرف آنکھیں بند رہتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو حضور کا سونا تو ہمارے سونے کی طرح ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کی زندگی ہماری زندگی کی طرح کیسے ہوگی؟ جب حضور کے نیند کو ہماری نیند کی طرح نہیں بتایا گیا تو حضور کا جگنا ہمارے جگنے کی طرح کہاں ہو سکتا ہے؟ الغرض حضرت جبرائیل نے ڈسٹرب کر کے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے چھت کو پھاڑ کر کے اترے، پھر بخدمت حضور حاضر ہو کر ان کو جگایا، پھر وہاں سے حتیم کعبہ لے گئے، پھر حضور فرماتے میرا سینہ چاک کیا گیا۔ بخاری میں یہ حدیث حضرت مالک بن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور حضرت مالک بن صحابہ وہ صحابی رسول ہیں جو اس حدیث کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے، اور غالباً اس ایک حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کے وہ راوی نہیں۔ اور صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ جب صحابہ کو شب معراج کا واقعہ سننا ان کے دل میں ارادہ ہوتا تو مالک بن صحابہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ جو انداز بیان کرتے ہیں حضور کے شب معراج کا وہ ہمیں بیان کر کے سنائیں۔ تو صحابہ جو خود حضور سے سن چکے تھے اس واقعے کو اگر دوبارہ سننا چاہتے تھے تو حضرت مالک بن صحابہ کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ اے مالک بن صحابہ آپ کا انداز جو ہے نا وہ بڑا پیارا ہے، آپ بتائیں کہ حضور کے معراج میں کیا کیا ہوا تھا۔ اور مالک بن صحابہ کہتے ہیں حدثنا کہ ہمیں یہ حدیث خود حضور نے بتائی ہے، حضور نے اپنے لبھائے مبارک سے ہمیں بتایا، اس تفصیل کو ذکر فرمایا کہ شب معراج میں اصل میں ہوا کیا کیا تھا۔ تو بخاری شریف میں ان کی حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، گلے کے اس حصے سے لے کر ناف تک کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو حضور کے سینے کو چاک کر کے حضور کے دل کو نکالا گیا۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضور کے پیٹ کو بھی آب زمزم سے دھو کر کے اس میں ایمان و حکمت کو بھرا گیا، اور بخاری شریف کی اس حدیث میں حضور کے دل کو نکالا گیا، ایک سنہرے طبق میں رکھ کر اس کو دھویا گیا، پھر واپس حضور کے دل کو اندر رکھا گیا، پھر سینہ سل دیا گیا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ تو اگرچہ دل کے آپریشن کی باتیں جدید سائنس کے ایجاد ہونے کے بعد ہوئی ہیں، لیکن اس کا نظریہ اسی وقت کتابیں حدیث کی جو تھی اس میں موجود تھا کہ دل کو چیرا بھی جا سکتا ہے، دل کو نکالا بھی جا سکتا ہے۔ سینے کو چیر کر دل کو نکالنا، اگر مجھے لگتا ہے کہ جدید سائنس نے اس بات کو پہلے کبھی سوچا ہوگا تو حضور کی اسی حدیث سے سوچا ہوگا کہ ہاں حضور کی حدیث میں بات ملتی ہے کہ دل سینے کو چیر کر کے دل کو نکال کر کے پھر دل کو واپس رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام پر بڑی تحقیقیں ہوئی ہیں، اور اسلام پر تحقیقوں کے بعد جدید سائنس کو بڑی ترقی ملی ہے۔ آج ہم مسلمان علم سے دور ہیں، حکمت سے دور ہیں، پڑھائی لکھائی سے دور ہیں، سمجھنے سے دور ہیں،
ورنہ اکثر حکمتیں، اکثر سائنس اگر کسی کے پاس ہوا کرتا تھا تو زمانہ قدیم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ سائنس جاننے کے لیے لوگوں کو مسلمانوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ بڑے بڑے سائنسدان، اسلامی سائنسدان، علماء تھے، محققین تھے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا تو پھر دنیا کو سمجھایا کہ یہ کیا ہے، تو پھر دنیا سمجھنے لگی کہ یہ سائنس ہے۔ الغرض پڑھائی لکھائی سے ہمارا وراثتی تعلق ہے، پرانا تعلق ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہر ترقی والی تعلیم دلائیں، اس لیے کہ اسلام نے جب سب سے پہلا قرآنی ورڈ دنیا کو دیا ہے تو وہ یہی دیا ہے اقرا، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وحی کی آیت کا پہلا لفظ ہے پڑھو، اقرا، پڑھو۔ تو پڑھنے لکھنے سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کہ ہماری وراثت جو علم و حکمت تھی آج وہ ہم سے دور ہو رہی ہے، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ورنہ سینے کو چیر کر دل نکالنے کا پہلا واقعہ کہیں ملتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے ملتا ہے۔ پھر وہاں سے حضور فرماتے ایک ایسی پیاری چیز تھی جس پر مجھے سوار کر کے لے جایا گیا، جو گدھے سے جسم کے اعتبار سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی، اور اس کے سفر کرنے کی سپیڈ یہ تھی، بخاری شریف کے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اس کے سفر کرنے کی سپیڈ یہ تھی کہ اس کا اگلا قدم وہاں ہوا کرتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچا کرتی تھی، جہاں اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے اس کا اگلا قدم وہاں ہوتا تھا۔ پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک جانور کے اندر اتنی طاقت و صلاحیت کیسے آ جاتی ہے کہ اگر وہ زمین پر کھڑے رہ کر چاند کو اپنا اگلا نظر بنا لے تو اس کا اگلا قدم چاند ہی ہو جائے، تو یہ طاقتیں اس کے اندر بذات خود آئی ہیں؟ تو ہر کوئی مومن کہے گا نہیں، اس کے اندر یہ طاقت بذات خود نہیں آئی بلکہ اللہ کے دینے سے آئی ہے۔ جب اللہ کے دینے سے ایک جانور کی طاقت اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے، پھر ذرا سوچو تو صحیح اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی طاقتوں سے نوازا ہوگا، ہمارے نبی کے مراتب کتنے بلند ہوں گے، ہمارے نبی کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا، ہمارے نبی کے فضل و کمال کا عالم کیا ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو جدید سائنس آج پڑھ رہے ہیں وہ اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی آسمانوں پر کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو انسان تھے، ایک عرصے کے بعد، ایک جگہ کے بعد سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، آکسیجن ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے نبی انسان ہوتے ہوتے کیسے گزر جائیں گے؟ بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور خود سے نہیں گئے تھے، اور نہ حضور یہ فرمائے تھے کہ میں خود سے اپنی مرضی سے گیا تھا، بلکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے لوگو میں رب ہوں اور میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، اور میں نے اپنے حبیب کو بلایا ہے تو طاقتیں میری ہیں، بلانا میرا کام ہے، آنا میرے نبی کا کام۔ تو جہاں ہماری سوچ و فکر جا کر رک جاتی ہے اس بات کے بعد سے لے کر انبیاء کے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ تو حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور جسم و روح کے ساتھ اس دنیا سے گئے، ساتوں آسمان کے اوپر گئے، ہر چیز کو ملاحظہ فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے دیدار سے مشرف بھی ہوئے اور واپس اس دنیا میں بھی آئے۔ ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نبی انسان ہے اور انسان کے لیے سانسیں ضروری ہیں، پھر گئے کیسے تھے جبکہ خلا میں آکسیجن نہیں ہوتا؟ پھر انہی لوگوں سے پوچھا جائے آدم بھی تو انسان تھے جو جنت میں تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں تھے، تو پھر جب حضرت آدم جنت سے اس دنیا میں آئے تو کیا ان کو سانسوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم جنت سے نہیں آئے تھے، وہ جنت میں تھے، جنت سے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اسی جگہ سے آئے تھے جس جگہ سے ہمارے نبی اوپر گئے تھے۔ تو پھر کہے گا ہاں آدم تو آئے تھے، تو پھر ان کے سانس و آکسیجن کا کیا معاملہ ہے؟ پھر کہے گا نہیں اللہ چاہے تو بغیر سانس کے بھی انسان جی سکتا، اللہ چاہے تو سانس کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارے دنیاوی اسباب ہیں، اگر اللہ چاہے تو پورے دنیا کے لوگ بغیر سانس کے جی سکتے ہیں۔
یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر اپنے چاہے پر قدرت رکھتا ہے. صرف انبیاء کیا، اگر اللہ چاہے تو دنیا کا ہر انسان بغیر سانس کے جی سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو باوجود سانس کے سب بھی مر سکتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس کو جیسا جہاں چاہے رکھے. پھر آدم کے آنے کو مانتا ہے. بولے نہیں وہ اوپر سے آئے تھے تو شاید کہ اللہ نے آکسیجن کا اہتمام کر کے بھیجا ہوگا. تو پھر اسے یہ بھی پوچھا جائے حضرت عیسیٰ کو تو دنیا سے اوپر بلایا گیا تھا. حضرت عیسیٰ تو آسمانی دنیا پر ہیں اور اسی دنیا سے ان کو اٹھا لیا گیا تھا. وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے تھے. بولا اس کا بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا. بولا ہاں نہیں کیا جا سکتا. آدم اوپر سے نیچے آئے، عیسیٰ نیچے سے آسمانی دنیا پر گئے. وہ آدم کی فضیلت تھی کہ وہ اوپر سے نیچے آئے، عیسیٰ کی فضیلت تھی کہ یہ نیچے سے اوپر گئے. لیکن آدم جو ایک بار آئے تو واپس نہیں گئے، اور عیسیٰ جو اوپر گئے ہیں اب تک واپس نہیں آئے. لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی رات کے چھوٹے سے حصے میں نیچے سے اوپر بھی گئے اور اوپر سے نیچے بھی واپس آ گئے. یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے، یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ہم امت میں آتے ہیں. رات کے چھوٹے سے حصے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کے اس دروازے کی جو گنڈی تھی وہ ہل ہی رہی تھی. حضور نے جو وضو فرمایا تھا وہ پانی بہہ ہی رہا تھا. حضور جس بستر پر آرام فرما رہے تھے وہ بستر گرم ہی تھا. اسی اسنا میں گئے بھی اور تمام چیزوں کو دیکھے بھی، واپس بھی آ گئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہو سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے وقت کو روک دیا تھا. اللہ نے وقت کو روک دیا تھا کیونکہ وہ قادر ہے، چاہے وقت کو روک دے، چاہے وہ زمین کو سمیٹ دے، چاہے وہ آسمان کو بلند کر دے، چاہے وہ جو چاہے کرے. وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک و خالق حقیقی ہے. اس کے کرنے پر کسی کا سوال نہیں ہو سکتا. نہ وہ کمزور ہے معاذ اللہ، نہ اس کے کاموں میں کوئی کمی ہے معاذ اللہ، بلکہ اللہ شان والا ہے. اس کے تمام کام بھی شان و نرالے ہیں. تو اب مسجد اقصی گئے. اس دوران جب وہ حضور مسجد حرام سے براق پر بیٹھ کر مسجد اقصی جا رہے تھے، اس درمیان حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا. میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا. میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی وفات ظاہری کے بعد بھی حالت زندہ جیسی ہوتی ہے. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں جو میں بول رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہماری زندگی الگ، نبی کی زندگی الگ. ہمارے مسائل الگ، نبیوں کے مسائل الگ. ہماری موت الگ، نبیوں کی موت الگ. مرنے کے بعد ہمارے حالات الگ، نبیوں کے حالات الگ. جب انسان اپنے آپ کو نبی کے جیسا سمجھ بیٹھتا ہے تبھی کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. تبھی دل و دماغ میں نہ جانے کیا کیا واحیات خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایسا کر سکتے ہیں، پھر وہ ویسا کیوں کر سکتے ہیں؟ ہماری طاقت تو اتنی ہی ہے، ان کی طاقت اس سے زیادہ کیوں ہو سکتی ہے؟ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. حضور فرماتے میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا. میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں سے گزر کر مسجد اقصی پہنچے تو حضور فرماتے بہت سارے لوگوں کی جماعت تھی اور سب نماز کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے. یعنی حضور کے پہنچنے سے پہلے سارے لوگ پہنچ چکے تھے جن کو پہلے پہنچنے کا حکم تھا. حضور پہنچے تو حضرت جبرائیل حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو سامنے کیے اور حضور سے عرض کیے یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیں، یہ سب لوگ آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. حضور نے پوچھا یہ سب کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ تمام کے تمام انبیاء کرام ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے ہی تو فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہا تھا تو موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر حضور کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء پہنچ گئے تھے تو یقیناً موسیٰ بھی پہنچ گئے تھے. تو حضور کی سواری جو اس قدر تیز تھی کہ اس کا اگلا قدم وہی ہوتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی.
تو کتنے سیکنڈز کے اندر یا ملی سیکنڈز کے اندر وہ گزری ہوگی اور مسجد اقصی پہنچی ہوگی، جو دنیا میں ہی ہے، دنیا سے اوپر کہیں نہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ حضور سے قبل کیسے پہنچ گئے؟ تو علماء نے لکھا ہے حضور خود اپنی رفتار سے نہیں بلکہ ایک براق پر سوار ہو کر اس کی رفتار سے گزر رہے تھے۔ تو براق تو نبی نہیں ہے، ایک جانور ہے، جانور کی تیزی، اس کی رفتاری اس قدر تیز ہے کہ وہ اتنے سیکنڈز کے اندر اتنا جلدی پہنچ سکتی ہے۔ تو موسیٰ تو نبی تھے، انہوں نے نماز بھی ختم کر دی اور براق کی سواری سے پہلے ہی مسجد اقصی میں بھی پہنچ گئے۔ وہ نبی کی طاقت تھی، یہ جانور کی طاقت ہے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اس قدر تیز ہے تو ہمارے نبی کی طاقت کس قدر تیز ہوگی، جو پھر لمحوں میں ہی ساتوں آسمان کی بھی سفر کی۔ پھر بتاؤں گا کہ مسجد اقصی سے جو آگے کا سفر تھا وہ براق پر نہیں تھا، براق کا سفر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا۔ مسجد اقصی میں ایک جگہ تھی جہاں انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا تو حضور نے اپنی سواری براق کو بھی لے جا کر کے وہیں باندھا تھا۔ آج بھی کہتے لوگ وہ نشان مسجد اقصی میں موجود ہے جہاں انبیاء نے اپنے جانوروں کو باندھا تھا۔ حضور کو بھی اس سنت پر سے گزرنا تھا تو وہاں جا کر حضور نے اپنی براق کو باندھا تھا۔ اس کے بعد کا سفر پھر معراج کا ہے، یہاں تک کا سفر اسرا کا ہے۔ اسرا کہتے ہیں سیر کرنے کو، سیر کرنے کو۔ لمحوں میں مسجد اقصی، مسجد حرام سے نکلے، دیکھتے دیکھتے حضرت موسیٰ کی قبر کے اوپر سے بھی گزرے اور مسجد اقصی میں پہنچ کر تمام نبیوں کی امامت بھی کر لی۔ پھر اس کا ذکر اسرا کے طور پر یعنی سیر کے طور پر قرآن میں وحی کی شکل میں نازل ہوا تو بہت سارے کافروں نے انکار کر دیا۔ بولیے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سفر مہینوں مہینوں چلنے کے بعد انتھک کوشش کے بعد نہیں پہنچا جا سکتا، حضور کو راتوں رات کیسے جا کے آ سکتے ہیں؟ ابھی تو معراج کا سفر باقی تھا، لوگوں نے سیر کو ہی انکار کر دیا جو اس زمین پر صرف ہوا تھا۔ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر تھا کہ کافروں نے انکار کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ابو جہل تو گھر گھر جا کر بولنے لگا کہ سنو، میں نے کہتا تھا محمد معاذ اللہ رب العالمین مجنون شخص ہے، میں نے کہتا تھا کہ محمد معاذ اللہ رب العالمین پاگل شخص ہیں، میں نے کہتا تھا کہ محمد معاذ اللہ رب العالمین بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو آج اس کا پروف ہونے لگا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو کہتے راتوں رات کوئی مکہ المکرمہ سے نکل کر مسجد اقصی جا کر واپس بھی آ سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، یہ تو بہکی بہکی باتیں کرنے والا ہی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا آج میں لوگوں کو پروف کر جاؤں گا، آج میں لوگوں کے سامنے ثابت کر جاؤں گا کہ معاذ اللہ محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ محمد بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اسی مشن کو لے کر تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی گیا اور پوچھنے لگا اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، کوئی رات میں مکے سے نکلے مسجد اقصی بھی جائے اور واپس آ بھی جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس نے کہا انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے۔ تو ابو جہل ہنستے ہنستے کہنے لگا پھر سنو تو صحیح کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بات تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے برجستہ بلا تصدیق جواب دیا کہ سن، اگر کوئی اور کہتا تو میں اس بات کا انکار کر بیٹھتا، لیکن اگر یہ بات میرے رسول کہہ رہے ہیں تو سن، میں گواہی دیتا ہوں میرے رسول سچ ہی فرما رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا تو 100% صحیح ہے، اللہ کی طرف سے جو آ گیا وہ 1000% صحیح ہے، اس میں کوئی شک شبہ سوچنے سمجھنے اپنے خیالات کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی اور کہتا تو میں جھوٹا کہتا ہوں، لیکن نبی کہہ رہے ہیں تو سن، نبی صادق الامین ہے، نبی سے سچا اس دھرتی پر کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس صداقت کی چرچے آج بھی ہیں کہ حضور سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں اگر نبی کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ تو مومن کی تو نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول جو ہمیں کہہ دیں اس میں سوچنے سمجھنے، جدید سائنس کو لانے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے، ان کی سننے ان کی سننے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، بس آخری فرما دیا۔ ہمیں سر تسلیم خم کر لینا ہے، ہر حالت میں اس بات کو مان لینا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرما
فرمودات میں سے، ان کے فرمائے ہوئے کسی بھی لفظ میں سے ہمیں سوچنے سمجھنے شک و شبہ کی گنجائش ہوتی ہے تو یقین جانے ہم ایمان کے راستے سے ہٹ کر کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا کبھی طریقہ نہیں تھا کہ حضور کے بات پر کبھی انگلی اٹھا کر پوچھتے یہ کیسے ہو سکتا وہ کیسے ہو سکتا۔ ہاں اگر جاننا بھی ہوتا تو بڑے ادب سے فدا کا امی و ابی کہہ کر اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اس مسئلے کو سمجھا دیں، اس طرح ادباً عرض کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم چونکہ جدید دور میں جیتے ہیں تو جدید دور میں جینے کی عادت یوں پڑ گئی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کے فرمودات ہوتے ہیں، اصحاب و اہل بیت کی باتیں دلیل کی شکل میں ہوتی ہیں، محدثین و مفسرین کے کلام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم سوچتے ہیں اپنے ذہن سے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے، کیسے ممکن ہے، کیا ہوتا ہوگا، اوپر تو پتہ نہیں کتنی مائنس ڈگری ہوتی ہوگی، وہاں سے کیسے گزرے ہوں گے۔ ارے اللہ چاہے تو ہر جگہ اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ چاہے تو ہر جگہ اللہ راستے بنا دے، یہ اللہ کی قدرت پر ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں نے بلایا، جب اللہ بلانے والا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ آنے والا کیسے آئے گا۔ اس معاملے میں مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور آنے والے پیر کی شب جو ہے نا شب معراج 27 رجب المرجب، جس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، جس رات میں نماز فرض ہوئی، جس رات میں ہمیں نماز جیسا تحفہ عنایت کیا گیا، انشاءاللہ العزیز شب معراج کی محفل ہر سال کی طرح ہوگی۔ کس وقت ہوگی، کس ٹائم ہوگی، اس کا اعلان انشاءاللہ اگلی کبھی نمازوں میں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔